ضروری نہیں ہر حال کسی پہ ہو. کسی پہ خدمت کا حال ہوتا ہے، کسی پہ تلاوت کا حال ہوتا ہے، کسی پہ تسبیح کا حال ہوتا ہے، کسی پہ ولایت کا حال ہوتا ہے، کسی پہ ذکر کا، اور کسی پہ علم کا، کسی پہ تفسیر کا، کسی پہ نکات کا، کسی پہ حال ہوتے ہیں. اللہ کے حال ہیں، یہ مخلوق میں تقسیم ہیں. سارے ہی علم میں لگ جائیں تو ذکر والے کہاں سے آئیں، اور سارے ہی ذکر میں والے جائیں تو خدمت والے کہاں سے آئیں. یہ حال ہیں، یہ حال ہیں، اور یہ انسانیت مخلوق میں رہیں گے قیامت تک، بٹے رہیں گے. ضروری نہیں کہ آپ میں بھی وہی حال آ جائے، آپ بھی دانت توڑوانا شروع کر دیں. نہ توڑوانا، یہ حال ہوتے ہیں، اور حال قابل اتباع نہیں ہوتا. ضروری نہیں کہ آپ بھی اسی حال میں آ جائیں. یہ میں کسی درویش کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میں کسی اللہ والی کی بات بتا رہا ہوں کہ میں دولت چاہوں تو دولت بھی لے سکتا ہوں، اور تجھ سے زیادہ لے سکتا ہوں، کیونکہ جو میرے پاس ہے، اگلی بات سنیے گا، جو میرے پاس ہے، میں جب چلتا ہوں زمین کے نیچے کے خزانوں کو دیکھتا ہوں، جب چلتا ہوں پہاڑوں کے اندر کے خزانوں کو دیکھتا ہوں، اور جب چلتا ہوں درخت بولتے ہیں ہمارا یہ فائدہ ہے، یہ کر لے، یوں ڈال لے، راکھ بنا کے سونا بن جائے گا. بوٹیاں بولتی ہیں، چیزیں بولتی ہیں، جو میرے کان سنتے ہیں وہ تیری نہیں سنتے ہیں. چلو آپ ہی بتا دیں مجھے، جس نے ہیڈ فون لگایا ہوا ہے، بلوٹوتھ لگایا ہوا ہے نا کان میں، یوں ایک چھوٹا سا چیز ہوتا ہے بلوٹوتھ کہتے ہیں. اچھا وہ بندہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں پاگل آدمی کیا کر رہا ہے. اچھا وہ جو سن رہا ہے، کیا وہ آپ سن رہے ہوتے ہیں؟ سائنس نے اولیاء کی کشفی زندگی کو بھی کھول دیا ہے. میں تو حقیقت کہہ رہا ہوں، جو وہ سن رہے ہوتے ہیں، کیا آپ سن رہے ہوتے ہیں؟ کیا میں سن رہا ہوتا ہوں؟ ہیڈ فون لگا کے بندہ مست میں خرام تو ہوتا ہے اور جھوم رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی. کانوں میں ٹوٹیاں ہوتی ہیں، کانوں میں تو ٹوٹیاں ہوتی ہیں، ہیڈ فون ہوتے ہیں، ہینڈ فری ہوتا ہے. بیٹا میرے کان وہ سنتے ہیں جو تو نہیں سن سکتا. اور بیٹا اس آیت کی برکت سے میں فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھتا ہوں، جیتی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. اور آخری بات نہیں، ایک انوکھی بات کہی، بڑی وزن کی بات ہے، بڑے وزن کی بات ہے. اور بیٹا جب مجھے دیدار مصطفیٰ کا اشتیاق ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے دیدار کر لیتا ہوں. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لے. ہاں حالت بیداری میں کہتے ہیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حالت بیداری میں ممکن ہے. اللہ والوں کے واقعات میں یہ چیز موجود ہے، حقائق ہیں، یہ کوئی قصے کہانی افسانے نہیں ہیں. وہ کہنے لگے عجیب. اچھا تو کہا کہ میں نے اس مزدور سے کہا، اپنے مزدور سے، اچھا اس کی اجازت مجھے بھی دے دے. انہوں نے کہا تو بھی پڑھ لے، جو مانگے گا ملے گا. کہا آج سال ہر سال ہو گئے ہیں، میں نے پڑھنا شروع کر دیا، پھر ایک وقت آتا ہے میں مہینوں اس کو نہیں پڑھتا، میرے اوپر جو کیفیات آتی ہیں میں سنبھال نہیں سکتا، میں پھر مہینہ چھوڑ دیتا ہوں. جیسے ایک بندے کو نا کشف ہو گیا، ایک درویش کے پاس گیا، حضرت مجھے انسان بھی آنکھوں سے نظر آتے ہیں، اور انسانوں کے روپ میں جو کتے ہیں یا خنزیر ہیں جن کے رب نے پردے رکھے ہیں، جن کے رب نے پردے رکھے ہیں، وہ مجھے آنکھوں سے نظر آتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، اس کو باہر لے جاؤ، کسی بے نماز کے ہاتھ کی چائے یا روٹی ہوٹل کی کھلا دو. بس اس کو جا کے بے نماز کے ہاتھ کی روٹل کی اور چائے وغیرہ پلائی، اس کے بعد بالکل صاف ہو گیا، بالکل صاف ہو گیا، وہ کشفی دنیا وہ ختم ہو گئی. تو کہنے لگا میں نے بھی اس کو پڑھنا شروع کر دیا. اس کو پڑھتے 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 سال ہر سال ہو گئے ہیں. بعض کیفیات ایسی ہوتی ہیں میرے پاس جو غالب ہوتی ہیں، میں ان کو سنبھال نہیں سکتا. ہاں خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ در ہے جہاں سے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے فیض پایا ہے. اٹھ یار فرید تھی شادول، مجھا کو نہ کر یادول، اے جھوکاں تھی سن آبادول. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، ڈٹھی دل کو ڈیوان ٹیکاں، سجن مل سم کے مر ویسا. یار ترکی بنایا ہے، ترکی آتی نہیں، زبان یار من ترکی نمے دانم. یار بنایا ہے فریدن والا، تو یار کی بولی نہیں آتی، وہ یاری کیسی؟ بے وفا لوہری ہو ساری کے سارے ہیں، بے وفا ہو. یار بنایا ترکی،
زبان یار من ترکی من ترکی نمے دانم یا ترکی آتی نہیں وال ہون تھوڑی کیا کہتی وہاں بڑے رہ گئے کیا کرنا رہ گئے اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا ابھا دیکھا لمحہ دیکھا اپنے یار کے دیدار کے لیے کتنے اونچے کوٹھے پہ چڑھ کے دیکھوں ابھا دیکھا لمحہ دیکھا مشرق دیکھوں مغرب دیکھوں ڈٹھی دل کو نیواں ٹیکا دل پھر گر جاتا تھا نہیں یار نہیں ملے گا پھر اس کو ٹیک دیتا تھا نہیں سہارے دیتا تھا حوصلے دیتا تھا ڈٹھی دل کو نیواں ٹیکا سمجھ آئی سجن مل سم کے مرویساں پتہ نہیں یار ملے گا یا یہ آنکھیں دیکھ سکیں گی نہیں دیکھ سکیں گی اور میں مر جاؤں گا حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی بہت بڑی ہستی علم کے سمندر معرفت کے سمندر یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے حافظ محمد جمال صاحب یہ شجرہ ہے سلسلہ ہے لمبا چوڑا ملتان سے دلی سے پھر بغداد اور کہاں مدینہ منورہ خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی کسی نے ان سے پوچھا کہ شیخ اتنی معرفت اتنا علم آپ نے قرآن پڑھا ہے فرمایا قرآن سارا نہیں پڑھا قرآن کی 2 آیتیں پڑھی ہیں کسی کو حوالہ چاہیے دے دوں گا میں نے جہاں پڑھا ہے مستند حوالہ ہے قرآن کی 2 آیتیں پڑھی ہیں بس اسی میں ہی ڈوب گیا جیسے حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات قرآن پاک کی 1 آیت میں ڈوبتے تھے تو مہینہ گزر جاتے تھے اگلی آیت پڑھنے کے بارے میں اسی کے علوم و معارف اتنے کھلتے تھے اس کو معرفتی دل پہ اتنی کھلتی تھی اگلی آیت تو پڑھنے کے لیے آگے پڑھے کیسے اس کی معرفت اتنی کھلی اور میں 2 آیتیں پڑھی ہیں میں نے قرآن کی شاید کون سی فرمایا سورۃ توبہ کی 2 آیتیں مرشد نے فرمایا یہ پڑھ میں نے پڑھی اور مرشد نے فرمایا پڑھ میں نے پڑھی پھر مرشد نے فرمایا پڑھ میں نے پڑھی بس 3 دفعہ پڑھنے کے بعد مرشد چلے گئے اور میرے دل پہ جو توجہ ڈال گئے اور میں نے توجہ لی میدان صاف ہونا اس پہ حل ہو تو بیج فوراً اگاتا ہے اگر حل نہ ہو تو 6-9 نشستوں کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ تو ہمیں اپنی مرضی سے چلا نہیں ہماری مرضی سے چل 9 نشستوں میں نچوڑ یہ ہوتا ہے ہماری مرضی سے چل وہ کہتا ہے نا میری مرضی سے چلو وہ کہتا ہے نا ہماری مرضی سے چل ہماری مرضی سے چل میں کہ جب میں پڑھ اس کے بعد جب میں نے پڑھا اس کے علم اور معرفت میں جو کھویا آج تک نہیں نکل سکا میرے شیخ نے بھیجا تھا مجھے وہاں فرمایا ان سے جا کے اجازت لیا اور میں گیا تھا قبلہ عالم کے پاس اور میں ان سے اجازت لی میں کہ جا ان سے اجازت لیا اس آیت کے وہ عامل ہیں فرمایا اس آیت کے وہ عامل ہیں اور عامل سے اجازت لیا میں کہ جی آپ دے دیں فرمایا میں نے ان سے خود لیے تو جا کے خود تو لیا میں نے انہیں پیغام دے دیا ہے آ رہا ہے میرا اسے دے دیجئے گا تاجر کہنے لگا میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اس آیت کو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ارے تمہارے درمیان میں ایک ایسی ہستی آئی ہیں جن کے دل میں انسانیت کا غم ہے درد ہے سوز ہے وہ دکھ نہیں دے سکتے وہ پریشانیاں نہیں دیکھ سکتے وہ کسی کو بھوکا کسی کو فاقوں میں کسی کو ایمان کے بغیر اور کسی کو جہنم میں جلتا اور کسی کو لولا لنگڑا اور کسی کو مسائل میں مبتلا نہیں دیکھ سکتے ان کے دل میں انسانیت کا غم ہے درد ہے اور حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے قرآن کی کون سی آیت ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے غم تھوڑا کریں کچھ سو بھی لیا کریں کچھ آرام بھی کر لیا کریں ہائے ہائے سبحان اللہ کچھ آرام بھی فرما لیا کریں قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا آپ تھوڑا سا آرام بھی فرمایا کریں اپنے جسم کو راحت دیا کریں اتنا اپنے آپ کو نہ گھلائیں میرے حبیب اتنا نہ گھلائیں اپنے آپ کو ہائے